السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں گزشتہ 3 اتوار سے جنت کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا تھا۔ آج انشاءاللہ جہنم اور جہنم کے عذاب کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، وہیں جہنم کے عذاب سے بھی ڈرایا ہے۔ اللہ نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ بشیر اور مبشر کا مطلب خوشخبری دینے والا جنت کی، اور نذیر کا مطلب ڈرانے والا جہنم سے۔ تو اسی مناسبت سے اب جنت کے بعد جہنم کی احادیث لے کر آ رہے ہیں۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نارکم، کہ تمہاری جو یہ آگ ہے، دنیا کی آگ، جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے، یعنی ابھی اور 70 گنا جب اس میں اضافہ کریں گے تب جہنم کی عذاب ہوگی، جہنم کی آگ ہوگی۔ تو دنیا کی یہ آگ جو کبھی کبھی بھیانک شکل اختیار کر جاتی ہے، جنگلات میں لگتی ہے تو قابو میں نہیں آتے، بڑے سے بڑے جانور سیکنڈوں میں جھلس کے ختم ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی عمارتوں میں لگتی ہے تو انسان کے قابو سے باہر، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان اور کیا انسان کے اموال سب کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ اتنی بھیانک دنیا کی آگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا ڈبل یا ٹبل نہیں، 70 گنا اضافہ کریں گے تب جہنم کی آگ بنے گی۔ اتنی بھیانک اور اتنی شدید ہے جہنم کی آگ۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت ہذہ النار لکافیہ، ہم کو جلانے یعنی انسان کو جلانے کے لیے، اس کو عذاب میں ڈھکیلنے کے لیے دنیا ہی کی آگ کافی معلوم ہوتی ہے۔ دنیا ہی میں اگر کسی کو جلایا جائے، دیکھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور ہر آدمی کی زبان پر یہی ہوگا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس کو جلنے میں، اور دیکھنے والا کتنی شدت سے دیکھ رہا ہوگا اس کو، اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا عذاب کے لیے دنیا کی آگ کم ہے کیا، یہی بہت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علیہن ب69 جزءا، کہ 70 گنا زائد اضافہ کیا جائے گا اس آگ میں، جب جا کے وہ جہنم کی آگ بنے گی، اور پھر اس کے بعد انسان کو اس میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہون اہل النار عذابا، جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا جس جہنمی کو، سب سے ہلکا، وہ یہ ہوگا لہو نعلان من نار، آگ کے 2 چپل پہنائے جائیں گے اس جہنمی کو۔
یغلی منہما دماغہ، اس آگ کی گرمی کی شدت سے اس کا دماغ ابلنے لگے گا، پکنے لگے گا۔ تو آگ کی شدت یہاں تک پہنچ رہی ہے، دماغ تک، اور وہ بھی اتنی تیز کہ دماغ ابل رہا ہے، پک رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اعضاء کتنے گرم ہوں گے، بقیہ جسم کے حصے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنمی کو۔ فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کما یغلی المرجل، دماغ اس کا اس طرح ابلے گا جیسے ہانڈی ابلتی ہے، ایسا۔ ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا، اور جس کو یہ عذاب ہو رہا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ شدید عذاب کسی کو نہیں ہو رہا جہنم میں، حالانکہ سب سے ہلکا ہو رہا ہوگا عذاب اسے۔ یہ ہے جہنم کے عذاب کی ایک ادنا سی جھلک۔ آگ کے 2 چپل پہنائے جائیں گے، سارا جسم گرم، اور یہ گرمی اتنی شدید ہوگی کہ دماغ تک پکنے لگے گا، ابلنے لگے گا، اور وہ یہ تصور کرے گا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا، حالانکہ اور جہنمی اس سے زیادہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے بعد کی روایت، وہی راوی ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ لأہون اہل النار عذابا، کہ جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا اللہ اس سے کہیں گے، لو ان لک ما فی الارض من شیء، کہ تو دنیا میں رہ کے آیا تو دنیا میں جتنی چیزیں دیکھا، اگر آج اس پوری دنیا کا تجھے مالک بنا دیا جائے تو تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا افتدی بھی، پوری دنیا دے دوں گا اس عذاب سے بچنے کے لیے، فدیے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے کہیں گے، اردت منک اہون من ھذا، میں دنیا میں اس سے بھی بہت کم مانگا تھا تجھ سے، آج تجھے 2 چپل پہنائے گئے آگ کے، تیرا دماغ ابل رہا ہے، تو آج تو پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہے فدیے میں۔ اگر خدا نخواستہ تجھے مالک بنا دیا گیا تو پوری دنیا کا تو دینے کے لیے تیار ہے، حالانکہ جب تو دنیا میں تھا میں تجھ سے اتنی بڑی چیز نہیں مانگا تھا، بہت چھوٹی چیز مانگا تھا، وہ یہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اعمال صالحہ میرے پاس لے کے آنا۔ کیا بڑی چیز میں نے مانگ لی تھی، آج تو پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہے، بہت معمولی مانگا میں اس کے سامنے تجھ سے، لیکن تیرا حال یہ تھا ابیتا، انکار میں ہی پوری زندگی گزار دیا، میرا باغی بن کے ہی پوری زندگی گزار دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ آج تو اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو بہت بڑا پیغام اس حدیث سے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، زندگی کب وفا چھوڑ دے، بے وفائی کر دے، اور کب موت آ کر ساتھ لے کے چلی جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ایسے پچھتانے سے اچھا ہے جو 2-4 دن زندگی کے مل گئے ہیں، اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑ کے اعمال صالحہ کا جتنا ہو سکے ذخیرہ کر کے اللہ کے پاس پیش کر دیں۔ اللہ صرف اتنا ہی مانگتے ہیں ہم سے، صرف اتنا ہی چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ وہاں جانے کے بعد پھر پوری دنیا مل جائے تو فدیہ کر دوں، یہ مل جائے تو فدیے میں دے دوں، وہ چیخ و پکار کام آنے والا نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہے اسے غنیمت سمجھیں اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین منکبی الکافر فی النار مسیرۃ 3 ایام، جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو جسم ایسا نہیں رہے گا، اتنا چھوٹا، بہت بڑا کر دیا جائے گا۔ حدیث اس بارے میں تفصیل سے ہے۔ جنتی کو بھی جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو بہت لمبا چوڑا ہوگا، لیکن جہنم میں خاص طور سے جسم کو لمبا چوڑا کیا جائے گا عذاب کی تکلیف بھگتنے کے لیے۔
مان لیجئے اتنی سی انگلی ہے، یہ اگر آگ میں جلی تو تکلیف اتنی ہے صرف، لیکن یہی انگلی اگر بڑی ہو جائے، اس کو آگ میں ڈالا جائے، تکلیف میں بھی اضافہ ہوگا، وہاں تک تکلیف ہوگی۔ تو دونوں کندھے اتنے چوڑے ہوں گے، جسم اتنا چوڑا ہوگا، فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسیرت ثلاثتی ایام، 3 مہینے کی مسافت ہوگی اس کندھے سے اس کندھے تک پہنچنے کے لیے، اتنا لمبا چوڑا بنا دیا جائے گا۔ 3 مہینہ بول رہا میں، نعوذ باللہ غلط ہو گیا، 3 دن، ثلاثتی ایام ہے یہ 3 دن، 3 مہینہ نہیں، 3 دن، یہ بھی کوئی معمولی مقدار نہیں ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچنے میں 3 دن لگ جائیں گے، اتنا چوڑا جسم کر دیا جائے گا تاکہ عذاب میں، تکلیف میں اس کو اضافہ ہوتا رہے اور وہ بھگتتا رہے۔ وفی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں یوں ہے، ضرس الکافر مثل احد، احد پہاڑ کی کسی بڑی چٹان کی طرح کافروں کے سر ہوں گے جہنم میں، اتنے بڑے بڑے سر۔ اب اتنا چھوٹا سر اگر جلے گا تو تکلیف اتنی رہے گی، جوں جوں بڑا ہوتا جائے گا تکلیف میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو جہنم میں زیادہ تکلیف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جسم و جثے کو بڑا کر دیں گے، تو اتنا بڑا جسم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا۔ مسلم شریف کی یہ روایت۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کل محل، کہ جب جہنم میں جہنمیوں کو پیاس لگے گی تو اس پینے کی کچھ چیزیں دی جائیں گی۔ قرآن کی بعض آیتوں میں ہے گرم پیپ دیا جائے گا بدبودار، ایک آیت میں ہے انتہائی گرم پانی دیا جائے گا کہ وہ پی نہیں سکے گا، منہ کے قریب لا کے واپس پلٹا دے گا۔ یہاں فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محل، گرم تیل دیا جائے گا پینے کے لیے، جب وہ چیخیں گے پانی پانی، اور اس تیل کا عالم یہ ہوگا اذا قرب الی وجہہ، جب شدت پیاس کی وجہ سے وہ منہ لگانا چاہے گا، سقطت فروۃ وجہہ فی فیہ، اس گرمی کی وجہ سے، تیل میں جو گرمی ہوگی اس سے اس کا منہ جھلس جائے گا پورا، حالانکہ ابھی برتن منہ کو نہیں لگے گا، ابھی قریب لائے گا، گرمی سے اس کا منہ جھلس کے کالا ہو جائے گا۔ تو یہ عالم ہوگا، گرم پانی، گرم بدبودار پیپ اور انتہائی گرم کھولتا ہوا جھلسا دینے والا تیل پیش کیا جائے گا جہنمیوں کو سخت پیاس میں اور سخت گرمی میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ جب گرم پانی پیش کیا جائے گا، باوجود یہ کہ بہت گرم ہوگا لیکن پیاس بھی اتنی شدید ہوگی، وہ منہ سے لگا لے گا، لگاتے ہی یہ نیچے کا ہونٹ ناف تک لٹک جائے گا، ایسی گرمی ہوگی پانی کے اندر، اور اس کی آنتڑیاں کٹ کے باہر نکلنے لگیں گی نجاست کی راہ سے۔ یہ عالم ہوگا اس پانی کی گرمی کا، اور فرشتے یہ کہہ کے دیں گے ذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب چکھتے رہو اس لیے کہ تم دنیا میں اللہ کا انکار کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ اور ایک آیت اور اس کے بعد آج کا درس ختم۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، کیونکہ جب عذاب کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں جہنم کی، تو بعض کفار یہ دلیل پیش کر رہے تھے، اور آج بھی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں کتنا جلائے گی، جلاتے جلاتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا جسم کوئلہ بن کے پتھر ہو جاتا ہے، پھر آگ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ تو سوچنے والوں نے یہ سوچا ٹھیک ہے 1 دن جلائے گی آگ، 2 دن جلائے گی، اس کے بعد ہمارا جسم تو ایک دم کوئلہ پتھر ہو جائے گا، پھر آگ اثر نہیں کرے گی، پھر کوئی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں پک جائیں گی، بالکل کالا کوئلہ ہو جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، فوراً ہم اس کی جلد بدل دیں گے،
ایک نئی جلد چڑھا دیں گے ان کے جسم پہ، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھتے رہیں۔ وہ مرحلہ ہی نہ آئے جس خوش فہمی میں یہ لوگ ہیں کہ ایک مرحلہ آئے گا آگ اثر نہیں کرے گی، نہیں، وہ مرحلہ آنے سے پہلے اللہ نئی جلد چڑھائیں گے، پھر سے تازہ عذاب شروع ہو جائے گا، اور یہ ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، کبھی خاتمہ نہیں ہے جہنم کے عذاب کا۔ جس طرح جنت کی نعمتوں کا خاتمہ نہیں، اسی طرح جہنم کی نعمتوں کا خاتمہ نہیں۔ الغرض ہم بہت بے بس بے کس بندے ہیں اللہ کے، ہمارا حال یہ ہے چلتی راہ میں ٹھوکر لگ جائے تو ہم چیخ مار کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنی تکلیف بھی ہم برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ تو اتنا بڑا عذاب، اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت، اللہ بچائے۔ ہم تو اس جہنم کے قریب تک جانا نہیں چاہتے، لیکن اعمال اللہ معاف کرے ہمارے ایسے ہیں کہ ہر عمل ہمارا زبردستی کھینچ کر جہنم میں لے جانے کے لائق ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سارے عذاب بے شک اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن 1,00,000 مرتبہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں صحیح احساس عطا فرما، جہنم کے عذاب کی ہولناکی کا اس دنیا میں ہمیں احساس عطا فرما، اور خوب اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کے جہنم میں لے جانے والے چھوٹے بڑے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔